کیا ایسا منظرنامہ بن رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بلوچستان میں چین کے زیر انتظام گوادر پورٹ اور بلوچستان میں ہی امریکہ کے زیر انتظام پسنی پورٹ پاکستان کے لیے دو الگ الگ متحرک ایکٹیو سی پورٹس بن جائے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں پورٹس کے ملٹری استعمال کے بجائے صرف تجارتی مقاصد ہوں۔ امریکہ اس بارے میں فی الحال خاموش ہے، جبکہ پاکستان نے بھی کھل کر کوئی پالیسی پوزیشن کا اعلان نہیں کیا ہے۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ریکوڈک منصوبے پہ کام کرنے والی کینیڈین کمپنی بیرک گولڈ نے حکومت پاکستان کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ وہ ریکوڈک میں نکلنے والے سونے اور تانبے کے خام ذخائر کو ریفائن کرنے کے لیے گوادر پورٹ کو استعمال نہیں کرے گی۔ پسنی میں اگر اچھا پورٹ بن جائے جس سے شپمنٹ ہو سکے، کمرشل انٹرسٹ کو بھی اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ چین کے کوئی سیریس ریزرویشنز ہو سکتے ہیں اس پہ؟ چین کے لیے تھوڑی پریشانی کا موقع ہو سکتا ہے۔ چین پاکستان سے کچھ ایشورنسز لے گا کہ گوادر پورٹ ایک خاص کام کے لیے استعمال ہو، پسنی کسی اور کام کے لیے استعمال ہو۔ پسنی کی پراکسیمیٹی ایران کے ساتھ بھی بہت ہے، اس کو ایران کیسے دیکھے گا؟ پسنی میں اگر پورٹ بنتا ہے تو ایران امریکنوں کی موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے اور کچھ ناخوش ہو سکتا ہے۔ بلوچستان اور کے پی اور اس میں امریکن انٹرسٹ، وی کین لیو ود دیٹ، اور دونوں سپر پاورز کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ وی کین لیو ود دیٹ۔ امریکہ اور چین کے درمیان بیلنسنگ جو ہے نیا چیلنج نہیں ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مفاد کو دیکھیں اور ہم ایسا رول ادا کریں کہ ان کا کوئی کلیش نہ ہو، تو ادروائز وی کین مینیج اٹ۔ کیا گوادر پورٹ میں چائنیز پارٹنرشپ کی طرح اب پسنی میں یعنی کہ گوادر کے قریب ہی امریکہ کی اشتراک سے ایک نئی پورٹ، نئی بندرگاہ بننے والی ہے؟ کیا ایسا منظرنامہ بن رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بلوچستان میں چین کے زیر انتظام گوادر پورٹ اور بلوچستان میں ہی امریکہ کے زیر انتظام پسنی پورٹ پاکستان کے لیے دو الگ الگ متحرک ایکٹیو سی پورٹس بن جائے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں پورٹس کے ملٹری استعمال کے بجائے صرف تجارتی مقاصد ہوں۔ کافی عرصے سے بلوچستان میں جیو اکنامک یا جیو اسٹریٹجک لیول پر ایک نیا دروازہ کھلنے پر مسلسل چیبے گوئیاں اور قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ امریکہ اس بارے میں فی الحال خاموش ہے، جبکہ پاکستان نے بھی کھل کر کوئی پالیسی پوزیشن کا اعلان نہیں کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کسی حد تک تردید اور کسی حد تک تصدیق کا تاثر دے رہے ہیں، گویا ایک ملی جلی سی کیفیت ہے۔ سیٹرڈے کو برطانوی نیوز پیپر یعنی فائنینشل ٹائمز نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے امریکہ کو بلوچستان کے ساحلی علاقے پسنی میں سی پورٹ کی کنسٹرکشن اور اس کے ٹرمینل کو آپریٹ کرنے کی پیشکش کی ہے، تاکہ امریکہ کو پاکستان کے ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور قیمتی معدنی وسائل کی ٹریڈ میں آسانی ہو سکے۔ باخبر ذرائع کہتے ہیں کہ ریکوڈک منصوبے پہ کام کرنے والی کینیڈین ملکیت اور نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ کمپنی بیرک گولڈ نے حکومت پاکستان کو پہلے ہی مطلع کر دیا تھا کہ وہ ریکوڈک میں نکلنے والے سونے اور تانبے کے خام ذخائر کو ریفائن کرنے کے لیے گوادر پورٹ کو استعمال نہیں کرے گی۔ گویا ریکوڈک اور اس کے پورے علاقے سے نکلے جانے والی معدنیات کی منتقلی کا واحد راستہ کراچی کی بندرگاہیں تھیں، جو فاصلے کی دوری کی وجہ سے انتہائی مہنگا آپشن ہیں۔ یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے مجوزہ پسنی پورٹ سے متعلق فائنینشل ٹائمز میں چھپنے والی سیٹرڈے کی خبر پوری دنیا میں دلچسپی سے پڑھی گئی۔ ایف ٹی کے مطابق پسنی کی پروپوزڈ پورٹ کی لاگت کا اندازہ $1.2 بلین تک ہوگا، اور اس پورٹ کو نئی ریلوے لائن سے جوڑا جائے گا۔ ریکوڈک منصوبے سے نکلنے والے سونے اور کاپر کے خام ذخائر اور نایاب معدنی وسائل، جس میں شامل ہیں اینٹی منی، یہ ایکسپورٹ ہو سکیں گے۔ یہ منرلز الیکٹرک وہیکل کی بیٹریز اور میزائلز ٹیکنالوجی کے لیے نہایت اہم سمجھے جاتے ہیں۔ Reko Diq will be the beacon that leads Pakistan into the ranks of the top global mining jurisdictions. Probable mineral reserves of 15 million tons of copper and 26 million ounces of gold. This mine
is set to become one of the lowest cost copper producers in the world. There is every reason to believe that Reko Diq will still be operating past the end of this century. اہمیت کا پہلو یہ ہے کہ ایف ٹی نے اس پیش رفت کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں حالیہ ملاقات کے پس منظر سے جوڑا اور دعویٰ کیا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 2 سویلین ایڈوائزرز کی اس پروپوز پورٹ پر امریکن آفیشل سے ابتدائی بات چیت ہوئی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایک ایڈوائزر 1 سال سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی حلقوں سے رابطے میں ہیں۔ Prime Minister of Pakistan, and Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister both. Pakistan is excellent people and some really good, a great leader. Pakistan, I also talked about trade. Oh, they would love to trade. They would love to trade. You know, they're brilliant people. They make incredible products, and we don't do much trading with them, and yet I have a good relationship with them. We're going to do a lot of trade with Pakistan. بہرحال اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے سینئر سیکیورٹی ذرائع نے اس بات کی واضح تردید کی ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا آفیشل کیپیسٹی میں کوئی ایڈوائزر نہیں۔ تاہم ذرائع نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ غیر سرکاری امریکن کاروباری اداروں کے ساتھ نجی بات چیت میں سپورٹ کا آئیڈیا کبھی ڈسکس نہیں ہوا۔ پاکستان کے سیکیورٹی ذرائع نے یاد دلایا ہے کہ پاکستان کی کوسٹل لائن پر چھوٹی بڑی تجارتی بندرگاہوں کا بہت پوٹینشل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی یاد دلایا کہ دنیا میں اسٹیٹس اس طرح کی پارٹنرشپ کا جائزہ لیتی رہتی ہیں۔ پاکستان بھی کوئی فیصلہ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کرتا ہے اور اگر ضرورت ہوئی تو کرے گا۔ اس ڈیولپمنٹ نے خطے کے تمام پلیئرز کو چونکا دیا ہے۔ پسری کا علاقہ افغانستان سے تقریباً 500 میل، ایران سے صرف 100 میل اور چین کے اشتراک سے بننے والی گوادر پورٹ سے محض 70 میل کے فاصلے پر ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ گوادر پورٹ اور سی پیک کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی بیک گراؤنڈ میں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ حالیہ دنوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے افغانستان کی باگرام ایئر بیس پہ واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایران کی چاہ بہار بندرگاہ سے بھارت کی سرمایہ کاری کے دروازے اچانک بند کر دیے۔ ماہرین اس کو امریکہ کا بھارت کو ایک بڑا اسٹریٹجک جھٹکا قرار دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ پچھلے چند ہفتوں میں ہوا ہے۔ بلوچستان میں ریئر ارتھ ایلیمنٹس اور سونے اور کاپر کے ذخائر اور کے پی میں تیل اور معدنی ذخائر کے پس منظر میں یہ ڈیولپمنٹ پاکستان کے لحاظ سے انتہائی پازیٹیو نظر آ رہی ہے کہ امریکہ نے بلوچستان میں جاری دہشت گردی کے حوالے سے ایک مضبوط اور پرو پاکستان موقف اپنایا ہے۔ امریکہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا، اور اس بیک گراؤنڈ میں دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیزی آ رہی ہے، جہاں سیٹلائٹ اور ڈرونز کی مدد سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ اس پورے سیناریو سے جڑی بہت ہی پازیٹیو پیش رفت کی خبریں آئی ہیں، جن کے مطابق پاکستان نے $500 ملین کی اپنی ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی پہلی بیچ کی شپمنٹ امریکہ کو بھیج دی ہے۔ امریکن کمپنی US اسٹریٹجک میٹلز نے سپٹمبر میں پاکستان ملٹری انجینئرنگ کے ساتھ ایک MOU پہ سائن کیے تھے۔ تقریباً 2 ٹن بھیجی جانے والی شپمنٹ انہی نایاب معدنیات کی ہے جن کے نمونے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں دکھائے تھے، اور پاکستان کی یہ ایکسپورٹ اس وقت ہوئی ہے جب چائنا نے ٹرمپ ٹیرف کے بعد امریکہ کو ان ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی فروخت پر پابندی لگا دی، اور اس کے بعد ان کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے۔ One of the main minerals that we haven't seen in the press as often, which is more important right now than any of these, frankly, is antimony. So antimony is one of the metals that now, since December of last year, is on complete export ban from China. It's incredibly important. It's a metal that's used for heat resistance, and you can imagine all the applications in all sorts of technology and superconductors and semiconductors and ammunitions and batteries, and the fact that Pakistan has this metal is also something that we should be paying close attention to. جیسا کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، جب اس قسم کی جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہو تو اس کے حق میں اور مخالفت میں دلائل سامنے آتے ہیں۔ یہی کچھ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہو رہا ہے جب سے FT کی یہ سٹوری سامنے آئی ہے۔ ناقدین کے مطابق پروپوز پسری پورٹ کے ذریعے امریکہ کو اس انتہائی حساس خطے میں قدم جمانے کا موقع مل سکتا ہے، اور پاکستان کے 2 قریبی دوست ملک چائنا اور ایران میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ خدشہ ہے کہ گوادر پورٹ میں چائنیز انٹرسٹ کے پہلو میں کہیں امریکہ بھی ریجن میں اپنی پریزنس نہیں بنا رہا، جبکہ اس منصوبے کے حامیوں کے نزدیک یہ پاکستان کے لیے دونوں سپر پاورز یعنی امریکہ اور چائنا کے درمیان اپنی پوزیشن کو بیلنس کرنے کا ایک بڑا امپورٹنٹ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ یہ چیبنگ گوئیاں بھی ہوئی ہیں کہ امریکہ، جس کی فی الحال دلچسپی ٹریڈ اور اکانومی کی حد تک ہے، کہیں اس کی خواہشات بڑھ کے اسٹریٹجک لیول تک نہ پہنچ جائیں۔ اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں کہ پروپوز پسری پورٹ اگر یہ صرف ٹریڈ پارٹنرشپ تک محدود رہتا ہے
تو پاکستان کی اکانومی کے لیے زبردست نیو ایونیوز اور نئی اپرچونٹیز کھول دے گا. لیکن اگر جیو اسٹریٹجک پالیٹکس کا یہ نیا موہرا بن جاتا ہے تو خدا نخواستہ یہ پاکستان کے لیے ایک فلیش پوائنٹ اور ایک آزمائش بھی بن سکتا ہے. آن مائی ریڈار میں آج اس اہم موضوع پر انالیسس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے انتہائی سابق سینئر ڈپلومیٹ، امریکہ میں پاکستان کے فارمر ایمبیسڈر جناب علی سرور نقوی کو. آپ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز یعنی کہ CISS کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ FT کی سٹوری آپ نے دیکھ لی، اس پر پاکستان کا ایک محتاط رد عمل بھی سامنے آیا. آپ اس کو کس پہلو سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں کامران صاحب، یہ FT کی ساری ایک سٹوری کے اوپر اتنی باتیں بلڈ اپ ہو گئی ہیں. ابھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایگریمنٹ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ہوا ہے. بات یہ ہے کہ پورٹ وغیرہ میں بنانے میں ٹائم فیکٹر بہت اہم ہے. ایک جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جسٹیشن پیریڈ یا ٹیتھنگ پیریڈ. تو وہ انویسٹمنٹ اول تو آئے گی، پھر انویسٹمنٹ کو کیری آؤٹ کیا جائے گا، کوئی فرمز اپوائنٹ ہوں گی، اور یہ سارا قصہ وقت لگتا ہے. اب مثلا گوادر پورٹ جو ہے اس کو 20 سال سے اس کا کام ہو رہا ہے. تو پسنی میں اگر پورٹ بنتا ہے تو آئی تھنک وہ بھی کوئی 15-20 سال کا نسخہ ہے، کیونکہ یہ بڑا وقت لگتا ہے اس میں. تو جب تک تو ریکروٹنگ کا کام بھی کافی آگے جا چکا ہوگا اور ان کی ایکسپورٹس بھی ہونی شروع ہو گئی ہوں گی، اور وہ کام چلا رہے ہوں گے کراچی پورٹ سے. تو از حد ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ ہوگی، لیکن ظاہر پسنی میں اگر اچھا پورٹ بن جائے جس سے شپمنٹ ہو سکے تو وہ سب کو، کمرشل انٹرسٹ کو بھی اور پاکستان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. نہیں تو مجھے صرف یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کی جو یہ تجویز ہے، ظاہر مجوزہ پورٹ ہے، چین کے کوئی سیریس ریزرویشنز ہو سکتے ہیں اس پہ؟ چین یہ سب پاکستان کے قومی مفاد کے تحت جو اس کے تعلقات مختلف ممالک سے ہیں وہ سمجھتا ہے اور اس پہ اعتراض نہیں کرتا ہے. گرچہ اب آئیے پسنی اور گوادر کے بارے میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پسنی میں اگر امریکن ہوں گے اور امریکن اس کو ہینڈل کر رہے ہوں گے یا کسی طرح انوالوڈ ہوں گے تو اس چین کے لیے وہ تھوڑی پریشانی کا موقع ہو سکتا ہے. لیکن چین وہ اس میں پاکستان سے کچھ ایشورنسز لے گا کہ گوادر پورٹ ایک خاص کام کے لیے استعمال ہو، پسنی کسی اور کام کے لیے استعمال ہو، اور یہ دونوں ریلیشن شپس اپنی اپنی جگہ چلتی رہیں. لیکن آپ کے خیال میں ایسا ممکن ہے کہ چین کے زیر انتظام گوادر کا پورٹ بھی کام کرتا رہے اور امریکہ کے زیر انتظام یا امریکی کمپنیز کے زیر انتظام پسنی کا پورٹ بھی کام کرتا رہے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، اور دونوں میں ٹائم لائے گئے. دیکھیں نا، میں نے جو وقت کا ایک فیکٹر بتایا آپ کو کہ گوادر پورٹ تو آپریشنل ہو گیا ہے اور اس میں اب ٹریفک آنی شروع ہو جائے گی، اور پسنی کا تو ابھی کچھ وہ وہاں پہ پکی بات بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی ابھی پروجیکٹ اس کا ڈیولپ ہوا ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کی سرگرمی ایکٹیویٹی اگر ہو تو ظاہر ہے کہ پسنی کی پراکسیمٹی چائنا کے ایران کے ساتھ بھی بہت ہے، فاصلہ کم ہے، اور وہاں پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ چابہار میں جو کہ انڈیا کے پاس ایک بڑا کنسیشن اویلیبل تھا وہاں پہ، اور وہ دروازہ بھی بند کر دیا ہے امریکہ نے. اور اس دوران یہ پسنی کی ڈیولپمنٹ اور یہ تمام جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کو ایران کیسے دیکھے گا؟ جی ہاں، چابہار کا بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک دم سے یہ کیسے فیصلہ ہوا کہ چابہار، انڈیا کو بالکل منع کر دیا ہے کہ چابہار پورٹ میں کوئی دخل نہ کرے، کسی قسم کی انوالومنٹ نہ رکھے. تو ایران
ویسے بھی انڈیا سے ذرا کچھ کشیدگی اختیار کر رہا تھا کچھ عرصے سے، کیونکہ ایران میں جو حملے ہوئے تھے اس میں انڈین نیشنلز بھی انوالو تھے، جو ایران میں نیوکلیر سائٹس کے اوپر حملے ہوئے، اس سے پہلے جو انہوں نے 2-3 ٹارگیٹڈ اٹیکس اسرائیل نے جو ایران پہ کیے، ان کے ملٹری لیڈرز کو مارا، ان کے سیاسی لیڈرز کو مارا، تو یہ ایون صدر رئیسی کا جہاز جو گرا اس کے متعلق شک و شبہات ہیں. تو ایران جو ہے وہ انڈیا سے ویسے ہی کچھ ناخوش رہا ہے. تو اب چابہار کا جو قصہ آیا ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ انڈیا اور بھارت اور ایران کے درمیان اور کشیدگی ہو سکتی ہے. اور اس معاملے میں ایران کا کیا رول ہوگا؟ ایران چابہار پورٹ تو اب چونکہ کافی اس میں وہاں پہ کام ہو چکا ہے، وہ پورٹ تو بنائے گا، لیکن پسنی میں اگر پورٹ بنتا ہے تو ایران امریکنوں کی موجودگی کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے اور کچھ ناخوش ہو سکتا ہے. لیکن اچھا، اوور آل اس قضیے سے علیحدہ یہ بتائیے گا کہ یہ امریکہ کی پاکستان کے ریئر ارتھ مٹیریل میں، پاکستان کے میں ظاہر ہے کہ ریکوڈیک کا ایک بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جس میں بیرک گولڈ بے شک ایک کینیڈین کمپنی ہے مگر وہ لسٹڈ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج میں ہے، اور اس کی فائنینسنگ جو ہے وہ امریکن ادارے کر رہے ہیں. اس پورے منصوبے کی فائنینسنگ میں ایک بڑا ان کا رول ہے. اور اسی کے ساتھ بلوچستان میں دہشت گردی کے حوالے سے امریکہ کا یہ فیصلہ کہ اس نے BLA کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا، مجید بریگیڈ کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا. امریکہ کی بلوچستان میں دلچسپی اور پھر پاکستان کے حوالے سے امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بات نئی بات ہے اور ایک طرح سے پاکستان کے لیے اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے کہ بیرک گولڈ سے آپ نے شروع کیا اور پھر امریکہ کی حکومت کی بات کی. تو یہ جو سارے ڈیولپمنٹس ہیں، ان کے انویسٹرز اور ان کے کمرشل وینچرز اور کمرشل کمپنیز اور امریکن حکومت، یہ سب اب پاکستان کی طرف ان کا رویہ بہت بہتر ہو گیا ہے اور بہت مثبت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان سب باتوں میں ہمیشہ ایک بات یہ کہا کرتا ہوں کہ چاہے چین کے ساتھ ہو، چاہے امریکہ کے ساتھ ہو، جب تک ہم پرفارم نہیں کریں گے. دیکھیں نا، سی پیک ایک بڑا زبردست پروجیکٹ تھا، $46 بلین کمٹ کیا تھا چائنا نے ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں کوئی انویسٹر نہیں آ رہا تھا اور پاکستان کی انٹرنیشنل پوزیشن بھی بڑی نیچی تھی. تو ہمیں چاہیے تھا اس کو میکسیمم کیپٹلائز کرنا اور ہم اس کا فائدہ اٹھاتے، لیکن وہ نہیں ہوا. تو یہی امریکہ پہ بھی میں یہی اپلائی کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ اس سارے اپرچونیٹیز کو، یہ مواقع جو ہمیں مل رہے ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے انٹرسٹ کو بہتر کریں. اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں اور یہ پروجیکٹس نہیں چلتے ہیں اور بیرک گولڈ اور باقی برتن ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوگا، اقتصادی مسئلہ بھی ہوگا اور سیاسی مسئلہ بھی ہوگا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں کہ وی کین اسٹل لیو ود گوادر انڈر چائنا، سی پیک، اور جو بلوچستان میں جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے، ظاہر ہے کہ اب جو ریئر ارتھ کے حوالے سے، ریکوڈیک کے حوالے سے، آئل اور دوسری جو ریزروز ہیں، جو پوٹینشیل ہے خاص طور پہ بلوچستان اور KP اور اس میں امریکن انٹرسٹ، اور پھر پسنی میں امریکن زیر انتظام پورٹ کا ہونا، ایک ایکٹیویٹی ہونا، وی کین لیو ود دیٹ، اور دونوں سپر پاورز کو ہم بیلنس کر سکتے ہیں اس معاملے میں. دیکھیے، وی کین لیو ود دیٹ، یہ تو میں کہوں گا کہ بالکل میں اسی سوچ کا ہوں. اور اس کی وجہ ہے
کامران صاحب، ہم نے امریکہ اور چین کے درمیان بیلنسنگ جو ہے وہ آج نیا چیلنج نہیں ہے. ہم نے یہ 1971 میں بھی کیا تھا، جب ہمارے چین سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور امریکہ چین کو ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا، تو ہم نے بیلنسنگ کی تھی، ہم نے دونوں کو ملایا تھا. اور ہمارے کوششوں کی وجہ سے امریکہ اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہوئے تھے. چین کو یو این سیکورٹی کاؤنسل کا پرماننٹ ممبر کی سیٹ اس کو دی گئی، جو کہ پہلے نیشنلسٹ چائنا کے پاس تھی. تو ہم نے رول یہ ادا کیا ہے اور ہماری صلاحیت ہے، ہمارے ڈپلومیٹس اس لائق ہیں کہ ان چیزوں کو ہینڈل کریں اور ان کو کرنا چاہیے. اب جہاں تک گوادر اور پسنی کا معاملہ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دونوں ممالک چین اور امریکہ، ان دونوں کا ظاہر ہے کہ وہ رائیولز ہیں اور ان کی رائیولری ہر جگہ چلتی ہے. اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مفاد کو دیکھیں اور ہم ایسا رول ادا کریں کہ ان کا کوئی کلیش نہ ہو اور کسی جگہ وہ آپس میں مٹ بھیڑ نہ کا ہو جائے. تو ادروائز وی کین مینیج اٹ. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی سرور نقوی ہمارے ساتھ تھے، امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اور سینئر ڈپلومیٹ. آپ سینٹر فار انٹرنیشنل اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں.